حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ماں باپ کو بھی سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی گئی۔ مکہ کی سخت اور گرم ریتیلی زمین میں ان کو عذاب دیا جاتا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرف گزر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کی بشارت فرماتے۔ آخر ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت و تکلیف میں وفات پا گئے۔ ظالموں نے مرنے تک چین نہ لینے دیا اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرمگاہ میں ابو جہل ملعون نے ایک برچہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئی مگر اسلام سے نہ ہٹی۔ کیا کیا تکلیفیں، اللہ اکبر! حالانکہ بوڑھی تھی، ضعیف تھی، مگر اس بد نصیب نے کسی چیز کا بھی خیال نہیں کیا۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت ان کی ہے اور اسلام میں سب سے پہلی مسجد حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی بنائی ہوئی ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مکان سایہ کا بنانا چاہیے جس میں تشریف رکھا کرے، دوپہر کو آرام فرما لیا کرے اور نماز بھی سائے میں پڑھ سکے۔ تو قباء میں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے اول پتھر جمع کیے اور پھر مسجد بنائی۔ لڑائی میں نہایت جوش سے شریک ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ مزے میں آ کر کہنے لگے کہ اب جا کر دوستوں سے ملیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملیں گے۔ اتنے میں پیاس لگی اور پانی کسی سے مانگا۔ اس نے دودھ سامنے کیا، اس کو پیا اور پی کر کہنے لگے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ تو دنیا میں سب سے آخری چیز دودھ پیے گا، اس کے بعد شہید ہو گئے۔ اس وقت 94 برس کی عمر تھی، بعض نے ایک آدھا سال کم بتلایا۔ اتنے عظیم صحابہ ہمارے قربان جائے ہم اپنے صحابہ کے۔ آپ حضرات خود سوچئے، یہ واقعہ کسی نے بھی نہیں سنا ہوگا، بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے سنا ہوگا۔ ہمیں بس نام بھی چند کچھ کے آتے ہیں کہ یہ ہمارے صحابہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ یہ صحابہ یہ کچھ چند اور کے نام ہمیں صرف آتے ہیں، ان کے واقعات، ان کی قربانیاں کا ہمیں علم ہی نہیں۔ کیا ہم ان کا علم رکھنے کے بارے میں سوچتے بھی ہیں کہ ہمارے صحابہ نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے کیا کیا ہی نہیں کیا؟ کیوں اللہ پاک نے کہا کہ میں اپنے صحابہ سے راضی ہوں اور میرے صحابہ مجھ سے راضی ہے؟ کیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے صحابہ کے نقش و قدم پر زندگی بسارو گے تو کامیابی پاؤ گے، کیونکہ میرے صحابہ رات کے تاروں کے مانند ہے، جس کے پیچھے جاؤ گے کامیابی پاؤ گے۔ کیوں آخر کیوں ان لوگوں کے کرامات ہی ایسے تھے؟ پھر کیوں ہم لوگ ان کے بارے میں تھوڑی دیر سوچتے نہیں، تھوڑی دیر ان کے بارے میں علم نہیں حاصل کرتے، تھوڑی دیر ان کے واقعات نہیں سنتے؟ اگر ان کے واقعات نہیں سنیں گے تو ان کے بارے میں پتہ کیسے چلے گا؟ اگر ان کے واقعات نہیں سنیں گے تو ان کے نقش و قدم پر زندگی کیسے گزاریں گے؟ اگر ان کے نقش و قدم پر زندگی نہیں گزاریں گے تو ظاہر سی بات ہے کامیاب کیسے ہوئیں گے؟ جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے صحابہ تاروں کی مانند ہے، جس کے پیچھے چلو گے کامیابی پاؤ گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک طریقے ان کے زندگی میں تھے، ایک ایک طریقے، ہر چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی تھی ان کی۔ تو کیسے ان کو اتنا بڑا جو ہے نا مقام نہیں ملتا؟ کیا کیا ہی قربانیاں دی انہوں نے، کیا ہم ان کے بارے میں تھوڑی دیر انہیں دیکھتے ہیں؟
تھوڑی دیر ان کے بارے میں تھوڑا سوچتے ہیں، تھوڑی دیر ان کے واقعات سنتے ہیں۔ بہت عظیم صحابہ ہمارے گزرے ہیں کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے صحابہ سے راضی اور میرے صحابہ مجھ سے راضی، حالانکہ انسان مسلمان کو یہ پروانہ اس وقت دیا جاتا ہے کہ جب ان مسلمان مومن جو ہے نا جنت میں ہوتا ہے تو اللہ پاک ان سے کہتے ہیں کہ اب میں تم سے راضی ہو گیا اور پھر ناراض نہیں ہوں گا اور تم بھی مجھ سے راضی ہو گئے۔ اللہ پاک نے صحابہ کو دنیا میں ہی یہ پروانہ دے دیا۔ کیوں دے دیا؟ آپ حضرات نے واقعہ نہیں سنا؟ کیا ہی قربانی دی اس دین کے خاطر۔ اللہ پاک کو دین بہت محبوب ہے، اور جو دین کے ساتھ ہوتا ہے اللہ پاک وہ بھی محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک بھرپور ہمیں اس چینل سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بھرپور ان صحابہ کی زندگی کے بارے میں پڑھنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ ہم بہت ٹائم سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر گزار دیتے ہیں۔ کیا یہ چند 6-7 منٹ اس واقعات کو سنیں گے تو کیا ہوگا؟ زندگیوں میں دین آئے گا، دین کا جذبہ بڑھے گا کہ کیا ہی قربانیوں سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ جن حضرات کو ان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی واقعات پر دلچسپی ہے، پسند آتے ہیں، صرف اور صرف وہی حضرات چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ باقی اچھی قربانیوں والے واقعات بر وقت آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔